محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ قاری القرآن جناب حضرت مولانا قاری زبیر احمد قاسمی صاحب آپ حضرات کے سامنے معراج کے واقعہ کو ایک احسن انداز میں بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پائیے سلام چل دیئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی نا جڑے تھوڑے قریب ہو جو باہر لوکاں نو ٹھنڈ لگ دیئے پہ تے تھوڑے قریب ہو جو تے باہر والے جڑے نے او ساتھی اندر آ جان جزاک اللہ، تا جو تسی میرے نہ رل جو تے میں تواڈے نہ رل جاں۔ اللہ تانوں عزتاں عظمتاں عطا فرمائے۔ ساتھی جنہاں نو ٹھنڈ لگ دیئے او اندر آ جا۔ پھر ایک باری بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ إلى آخره في مقام آخر، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، اور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا۔ محبوب کریم علیہ السلام دی عزت عظمت نال اپنی گفتگو دا آغاز کریے۔ کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا،
سبحان اللہ ٹلی پے گی تے پھر کم ٹلا ہی ہوئے گا. ذرا محبت نال کہہ دیو گے میں بھی خوش ہو جاواں گا, تہاڈیاں نیکیاں بھی لکھیاں جان گیاں. ذرا محبت نال کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا, تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا, تیرا قدم منور, تیرا قدم منور, تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا. امی اے شاخ جو تیری روٹی پکاتی تھی, تینوں پتہ نہیں کہ جو روٹی ماں عائشہ صدیقہ میرے محبوب علیہ السلام واسطے پکاندیاں سن, تیرا دل بھی کردہ ہے میرا دل بھی کردہ ہے اے کاش میں اس دور اندر زندہ ہوندا. میں ماں عائشہ صدیقہ اپنی روحانی اماں جی نو آکھدا, ماں جی اس روٹی وچوں ایک لقمہ مینوں دیو نا, میں چاک کر کے تینوں دسدا کہ جیڑی روٹی ماں عائشہ صدیقہ میرے محبوب علیہ السلام واسطے پکاندیاں سن, اللہ نے اس روٹی دے اندر لذت کے ہو جی رکھی ہوئی ہے. مگر اے مقدر قسمت نال محبت نال پیار نال بہرحال او موقع تے واپس نہیں آ سکدا, محبت دا اظہار تے کاری سکنے ہاں. ماں عائشہ جو تیری روٹی پکاتی تھی, اس کا کوئی ٹکڑا میں نے بھی کھا لیا ہوتا, اس کا کوئی حصہ میں نے بھی کھا لیا ہوتا. تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا, تیری ختم نبوت, تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے 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 کرتا, اور میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا, تیرا نام تیرا نام تیرا نام بولتا ہوتا. تیری ختم نبوت کے لیے میں تختہ دار پہ جھولا ہوتا, تیری ختم نبوت کے لیے میں تختہ دار پہ جھولا ہوتا. اللہ جانے میں کیا سے کیا ہو گیا ہوتا. سبحان اللہ. تیری ختم, پھر کہیے, تیری ختم نبوت کے لیے میں تختہ دار پہ جھولا ہوتا. اللہ جانے میں کیا سے کیا ہو گیا ہوتا, اللہ جانے میں کیا سے کیا ہو گیا ہوتا. بچہ ہوتا غریب بیوہ کا, اور سر تیری گود میں چھپا ہوتا, سر تیری گود میں چھپا ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلا اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں, رحمت کونین, پیغمبر رحمت, رحمت کل, ہادی سبل, خاتم الرسل, سید اعظم, مرشد اعظم, محدث اعظم, فقیہ اعظم, مفتی اعظم, سالار اعظم, طبیب اعظم, اعلیٰ حضرت. پوری کائنات میں ایک ہی اعلیٰ حضرت
جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامعات، معززات، معقرات، مکرمات، باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ اس پرشکو کانفرنس نو ماشاءاللہ 40 سال تو اتے سال ہو گئے، میرے پیر، میرے ویر بھائی، بزرگ محترم اور انہوں نے ابا جی مولانا محمد یوسف ضیاء صاحب انہوں نے پودا لگایا، اور مولانا داود بن ضیاء صاحب قلعہ دیدار سنگھ دی اس عظیم الشان مرکز نو دن رات پانی دے کر کے وہ دے پودے انو پھل پھلا رہے ہیں۔ اللہ دے حضور درد دل نال دعا ہے کہ اللہ میرے ویر دی زندگی دراز فرمائے۔ تو ہٹے علم اندر ہوئے گا کہ اس مسجد نو کئی وجہ کر کے کئی وری خینگ دے بھی موقع آئے، مگر مولانا محمد داود بن ضیاء صاحب نے اپنی کوشش نال، کاوش نال اور اللہ دی خاص رحمت نال اس گلستان تے بہار ہی رہی ہے، خزاں نہیں آن دیتی۔ اللہ کو دعا کرو جو میں اللہ فرمانے نے نا جیڑا میری مسجد نال پیار کرے میں او دے نال پیار کرن لگ جانا۔ مسجد نال محبت کرنے والے مولانا محمد داود بن ضیاء صاحب اللہ انہ دی محبت پیار نو قبول و منظور فرمائے، اور مجھ فقیر دی خاطری اللہ اس محبت پیار نال اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو پہلے جید علماء کرام 12 دے بھی ہون 1 وجن والے نے تے 12 تو بعد ہون جی 12 وج جاندے نے، تو اڑا قصور کوئی نہیں اللہ والے ہو۔ بہرحال ساڑھے علماء حضرات دن رات سفر کران دے تو ہاڑی محبت تے تو ہاڑا شوق نو ویک کر کے ہی حاضری دیندے نے، تو جے تسی محبت پیار کرو تے آپ چند گلنا کر لینے ہاں۔ بہرحال میرے تو بعد بھی انشاءاللہ علماء جاری قاری محمد حنیف ربانی صاحب تو لے کر کے، اور پھر او دے بعد حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب، اور پھر مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، اور اس وقت 1:45 تو اتے ٹائم ہو رہا ہے اور میری واری آئی ہے۔ میرے بعد حضرت مولانا ابو بکر سلطان یزدانی صاحب اللہ دی رحمت نال تشریف فرما، اور پھر او دے بعد حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب خوشاب تو جوہر آباد تو تشریف رکھ دینے۔ تمام علماء آپس دی واری نال تھوڑا سبق سنا کر کے اجازت چاہن گے۔ اللہ تو ہڈی محبت پیار نو شرف قبولیت عطا فرمان۔ آمین سانجی ہوندی ہے، ذرا محبت نال کہہ لو آمین۔ لفظ ہے کہ اللہ قبول فرمائے، تو جے قبول نہیں سو تو پھر تسی اہمی تے نہیں نہ آئے۔ اللہ ساڑی حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے۔ منو ہونے ہی حکم ہویا کہ تسی فلسفہ معراج نال گفتگو فرماؤ، مگر اونوں سنن واسطے بیان کرن واسطے بہت سارا وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تہانوں چند منٹاں دے اندر پہلے لفظ معجزہ انہوں سمجھاواں کہ معجزہ آکھ دے کنوں نے، پھر او دے بعد انشاءاللہ جے اللہ توفیق دے گا وقت بچے آتے ہو ضرور ہو جائے گا۔ اللہ تہاڈی محبت قبول و منظور فرمائے۔ میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد، ہن بولنا تسی ہے تو آڑی بولن تو ہی پتہ لگ جائے گا کہ تسی سننا چاہتے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام میرے تیرے محبوب کریم علیہ السلام سید القونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم کہو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والے ہو قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے حل کنتم تسلون علی النبی، کیا تسی او لوگ سو جڑے میرے نبی تے کسرت نال درود پڑھیا کر دے سو؟ اگر پڑھ دے خوانگے تے ساڑا جواب ہوئے گا قلنا نام یا اللہ، قلنا بھلا یا اللہ۔ بے شک کسی او لوگ جڑے تیرے نبی تے کسرت نال درود پڑھیا کر دے سا۔ ایمان والے ہوئے جواب ادھو ہی ہوئے گا جدو اسی پڑھ دے خوانگے تے اللہ سوال فرمان گے حل کنتم تسلون علی
النبی کیا تسی او لوگ ہو جو میرے نبی تے کسرت نال درود پڑھ دے سو پڑھتے خوانگے تے ساڑا جواب ہوئے گا قلنا نام یا اللہ قلنا بھلا یا اللہ بے شک اسی او لوگ جیڑے تیرے نبی تے کسرت نال درود پڑھیا کر دے ساں اللہ خوش ہو کر کے فرمان گے اوے قلعہ دیدار سنگھ دے او باسیو اگر کسرت نال درود پڑھن والے تسی لوگ ہو تے پھر آج جنت دیاں بہاراں تہاڈے واسطے ہیں سبحان اللہ اس کر کے شرم نہ کریا کرو شرم کرنے دے اور بڑے موقع ہیں رشوت لین دین تے شرم کریا کر کسے ماں بہن تے گندیخ نظر ٹکان تو پہلے شرم کریا کر کسے دا حق مارن تو پہلے شرم کریا کر کسے بھائی نال زیادتی کرن تو پہلے شرم کریا کر بازار اندر نظرہ اٹھان تو پہلے شرم کریا کر شرم دے خور بڑے موقع ہیں جدو مسجد دے اندر آویں پھر شرم نہیں کرنی پھر اچھا خط جا کر کے آکھنا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح موقع نال ہر جگہ دے جدو کسے صحابی دا نام آوے محبت نال کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ یا کسے ام المومنین دا نام آوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دا نام آوے تے گج کر کے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو قرآن دی آیتی بہار لگے پھر گج کر کے کہنا سبحان اللہ آؤ ذرا میں محبت نال ابتدا کرنا چاہنا اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض تلک الرسل فضلنا بعضهم علی فرمانے نے سی تمام انبیانو ایک دوجہ دے ہوتے فوقیت عطا فرمائی عظمت عطا فرمائی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہ اکبر فرمایا تمام انبیاء دے وچوں اسی کچھ انبیاء نو بعض انبیاء تے فوقیت عطا فرمائی عظمت عطا فرمائی رفعت عطا فرمائی درجت عطا فرمائی اللہ اکبر انہاں وچوں کچھ انج دے وی سن من کلم اللہ اکبر کچھ تے ان دے بھی گزرے جڑے اللہ نال ڈائریکٹ گلاں کردے رہے اللہ اکبر حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پاک باز پیغمبر سونے پیغمبر لاڈلے پیغمبر اللہ اکبر لفظ موجزہ ہے جتے عقل عاجز آ جائے اللہ اکبر موجزہ نبی دا مگر عظمت تیرے اللہ دی قدرت تیرے اللہ دی کار فرما ہے اللہ اکبر موجزہ دے کنو ہیں ذرا سوچو محبت نال پیار نال حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر پاک باز پیغمبر سونے تے لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اندر سوٹا پکڑیا ہویا اللہ اکبر تے اللہ فرما دینے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ اللہ موجزے دی محبت پیار نال ذرا محبت سنو فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ موسیٰ جی تہاڈے ہاتھ اندر کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا پکڑیا ہویا سوٹا پکڑیا ہویا ہاتھ اندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے اللہ قال یا آسا
اللہ کے میرے ہاتھ اندر سوٹا ہے، میرے ہاتھ اندر آسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے سونے دے نال کی کر دے ہو؟ فرمایا اللہ میں دے نال اپنیاں بکریاں واسطے گھاس بوس بطخ وغیرہ درختاں تو جاڑنا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور گل ہے، کوئی مشرک پترا تھوا ہوئے او دے سر تے بھی ٹکا دینا۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ انہوں زمین تے سٹو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا زمین تے سٹیا، او آسا اللہ دے حکم نال ناگ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ناگ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے موسیٰ خذہا انہوں پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آسے نو اس لکڑی دیکھ اللہ اکبر آسے نو انج سٹیا تے آسا ناگ بن گیا، سک بندر تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے موسیٰ اللہ اکبر خذہا انہوں پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ دینے کہ میرا آسا ناگ بن گیا ہے، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انج اپنا کپڑا اپنے ہاتھوں تے پا کر کے انج ناگ نو پڑھنا چاہیا، تے جبریل امین لاگے کھلوتے ہوئے تے حضرت جبریل فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو موسیٰ جی اگر اے سب توہانو نقصان پہنچانا چاہے، مطلب ہے کہ اے سب توہانو ڈنگ مارنا چاہے تے اے کپڑا توہانو بچا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہس دے ہوئے مسکران دے ہوئے اللہ اکبر کچھ پریشانی دے حالات بھی نظر آ رہے خیر۔ اللہ فرماندے نے سونیا خذہا انہوں پکڑو تے لا تخف ڈبراؤ نہ گھبراؤ نہ ڈرو نہ۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں پڑھ لگے اللہ فرماندے نے گھبرانا پریشان نہ ہو، سنعیدہا سیرتہا الاولی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سنعیدہا 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 سیرتہا الاولی۔ فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، وہ گھبراؤ نہ، اللہ اکبر این نہ کرو، ڈرو نہ، لا تخف گھبرانا پریشان نہ ہو، خود ہائنو پکڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ ایسی اے میرا آسا، مگر آسا زمین تے سٹیا تے ناک بن گیا، آسا زمین تے سٹیا تے سب بن گیا، اللہ انہوں پکڑاں گا تے ڈنگ مارے گا۔ اللہ فرماندے نے نانا اے قدرت میری ہے، میری قدرت نال آسے تو ناک بنیا، اگر میں پھر چاہاں تے انہوں ناک نو آسے دے اندر تبدیل کر دیاں گا۔ موسیٰ اے موجزہ تیرا ہے مگر قدرت تیرے اللہ دی ہے، اختیار تیرے اللہ دا ہے، نہ تیری مرضی نال ناک بنیا، نہ تیری مرضی نال سوٹا سی، اے سوٹا بھی سی تے میری مرضی نال، ناک بھی سی تے میری مرضی نال۔ حضرات زی وقار موجزے دا تصور سمجھ کے لے جانا، موجزہ ہندہ نبی دے ہتھوں مگر قدرت اللہ دی، اختیار اللہ دا، کار فرما قدرت میرے اللہ دی ہویا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آسے نو سٹیا تے آسا ناک بن گیا، ناک نو پکڑنا چاہیا تے پھر آسا بن گیا۔ ایدے اتے موجزہ نبی دا ہے مگر قدرت میرے اللہ دی ہے۔ ایسے کر کے اللہ نے سب تو پہلے معراج دا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ نے لفظ سبحان سے ابتدا فرمائی، لفظ سبحان سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ فرمایا یہ معراج کا واقعہ ایسا ہے، یہ معجزہ ایسا ہے جو انسانوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں، مگر سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات، عزتوں والی ہے وہ ذات، عظمتوں والی ہے وہ ذات، شان والی ہے وہ ذات، مقام والی ہے وہ ذات، جس ذات نے نبی کے ہاتھ پر معجزہ معراج عطا فرمایا۔ معراج سمجھ میں نہ آئے تو پھر اپنے اللہ کی عظمت کی طرف غور کر
کرنا, اللہ کی شان کی طرف غور کرنا. اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ معراج سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل سے بالا تر ہو, معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے مگر اس میں قدرت تیرے اللہ کی کار فرما ہے. اس لیے اللہ نے لفظ سبحان سے ابتدا کر کے یہ بات سمجھا دی, اہل ایمان کو یہ بات بتلا دی کہ ایمان والو معجزہ نبی کا مگر قدرت تیرے اللہ کی کار فرما ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. معجزہ خوندہ ہی وہ ہے جڑا عقل اندر نہ آئے مگر او دے ہوتے ایمان لے آنا, او دے ہوتے ایمان رکھنا اے مسلمان تے فرض ہے اور عین فرض ہے. نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ تشریف رکھے ہوئے اور ایک کافر باہروں آیا, جی میں نہیں ماندا تسی اللہ دے رسول ہو. میرے نبی فرمانے نے کیویں مننے گا؟ حضور او سامنے ایک درخت ہے تو تسی ایتھے بیٹھے بیٹھے ہی حکم کرو کہ وہ درخت چلدا ہویا تہاڈے قدماں دے اندر آ جائے. سبحان اللہ, اے درخت تہاڈے قدماں دے اندر آ جائے تے میں من جاواں گا کہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جا کر کے اس درخت نو میرا سلام کہیں. تہاڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ. جا کر کے اس درخت نو میرا سلام کہیں. وہ کہنے لگا کدی درخت بھی سلام سن دے نے؟ فرمایا ایسے کر کے میں سلام کے آئے کہ تینوں پتہ لگ جائے میں اللہ دا سچا رسول ہاں. او درخت کول گیا, او بھائی درخت تو تینوں اللہ دے نبی سلام آکھ دینے. اور میرے نبی فرماندے نے دوجی گالے کریں کہ اپنی جگہ چھڑدا ہویا, اپنی جگہ تو خینڈ چھڑدا ہویا, جگہ چیردا ہویا میرے قدمہ دے اندر آ جائے. پہلی گل تے درخت نال کدی درخت بھی بول دے نے, کدی تسی ویکھیا ہے کہ درخت بول دے ہون, مگر جے میرے نبی اشارہ کرن تے درخت بھی بول پیندے نے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیتا, درخت چلدا ہویا اپنی جگہ تو کھٹدا ہویا, جا کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے قدمہ دے اندر آ گیا. کہو نا سبحان اللہ, اللہ اکبر. درخت چلدا ہویا میرے محبوب علیہ السلام دے قدمہ دے اندر. اللہ اکبر. تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے او میاں ہن تے جان گیا ہوئیں گا کہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں. اللہ اکبر. تے کہنے لگا حضور کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بنا لو. درخت نہیں چلیا کر دے, درخت نہیں سلام کیتا کر دے, مگر میرے محمد کریم علیہ السلام دا معجزہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک اور میرے نبی پاک علیہ السلام کول میرے محبوب علیہ السلام دا پکا دشمن ابو جہل اللہ اکبر انج مٹھی دے اندر پتھر لے کر کے انج میرے محبوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر اور عرض کرتا ہے محبوب اے پتھر اللہ اکبر میری مٹھی وچ کی ہے. تے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او ابو جہل میں بولا یا تیری مٹھی دے اندر جو ہے او بولے تے پھر منے گا. اللہ اکبر. کہنے لگا ہے کہ ہو سکتا ہے مٹھی دے اندر جو چیز ہے دسو. تے میرے محبوب علیہ السلام نے انجے دیکھ مٹھی دی طرف دیکھیا, پتھر میرے محمد دا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تے قاری محمد زبیر دا وجدان بول رہا ہے, یاد ہے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے.
ایڈے شدے ہو پتھر بول پہ تسی چپ ہو ذرا تسی بھی بولو آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے بو جہل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا بو جہل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا چپ جو رکھی تھی زبان اس کی تو کنکر بول پڑے چپ جو رکھی تھی زبان اس کی تو کنکر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں آقا میں صدیق اکبر بول پڑے آقا میں صدیق اکبر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے بولو آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے اللہ اکبر سیدنا بلال کی شان کے کیا کہنے سیدنا بلال کی شان کے کیا کہنے کعبے کی چھت پر اللہ اکبر بول پڑے کعبے کی چھت پر اللہ اکبر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے ہوگی تیری شفاعت بھی کہو انشاءاللہ انج دا وقت آئے گا کہ امتی دے نامہ اعمال اندر نیکیاں کم ہو گئیاں برائیاں ود گئیاں میرے محبوب علیہ السلام اگے کھو کر کے اس امتی دے نامہ اعمال اندر اپنا پیر رکھ دیں گے اللہ فرمان گے محبوب کی چاہنا ہے فرمایا اللہ میں اس وقت تک بہشت بری نہیں جانا جب تک اے میرا امتی بہشت بری نہ جائے گا اللہ فرمان گے والا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا محبوب اسی تیری امت دے بارے تینو خوش کر دیاں گے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اس امتی نو بہشت بری دا داخلہ نصیب فرما دیں گے تے جیڑا خون چاندہ ہے کہ میرے محبوب میری سفارش کرن اور ذرا ایک واری محبت نال کہے گا انشاءاللہ ہوگی تیری شفاعت بھی ہلے ادھیاں نو لوڑ ہے تے ادھیاں نو سڑنا بلنا چاندے نے تے گرمیاں آئی گئی نے ہوگی تیری شفاعت بھی ہوگی تیری شفاعت بھی ہوگی تیری میری بخشش بھی ہوگی تیری شفاعت بھی ہوگی تیری میری بخشش بھی محشر کے دن محشر میں جب میرے پیغمبر بول پڑے محشر کے دن محشر میں جب میرے پیغمبر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے میرے محبوب کریم علیہ السلام دے معجزات بابرکات دا تذکرہ قاری محمد زبیر میں بس مختصر جے وقت اندر اپنے ویران احباب دے سامنے بیان کرنے دے ارادے نال میرے محبوب
محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام اج خندق کھود رہے ہیں اور کنے دن ہو گئے نے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اللہ اکبر نہ کھان پین دی وجہ کر کے میرے محبوب علیہ السلام نو ابکائیاں آ رہی ہیں نہ میرے نبی پاک علیہ السلام کھجورہ مک گئیاں ستو مک گئے اور میرے محبوب علیہ السلام نو ابکائیاں آ رہی ہیں اللہ اکبر ایمان والے آخ تیرے میرے واسطے میرے محمد نے کنے دکھ اٹھائے اللہ خمتی کہلان والے ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تیرے میرے واسطے کتنے دکھ اٹھائے مگر امتی کدی فجر بستر دے اندر ہی گزار دیندہ ہے ظہر دا وقت خوے تے اپنے کم کار اندر گزار دیندہ ہے اللہ عصر خوے تے چاشا پینے دے اندر مغرب خوے تے گھر بار آنے جانے دے اندر عشاء مڑ بستر دے اندر مگر میرے محبوب علیہ السلام نو ویکھو اپنے امتیاں نال کتنا پیار ہے میرے محبوب علیہ السلام دعا والے خط اٹھا کر کے اپنے امتیاں واسطے دن رات اللہ کو دعا کر دے دن رات اللہ کو دعا کر دینے اللہ میرے امتیاں تے عذاب نہ لے آوی اللہ میرے امتیاں نو دنیا تے ذلیل نہ کری او بھی تے امتی سننا میاں جڑے صرف کعب تولنے دے اندر خوادہ گھاٹا کر دے سن اللہ نے انہیں دیا شکلہ بدل کر کے رکھ دیتیاں کوئی اور سن کے جڑے زانی سن تے اللہ نے شکلہ بدل کر کے رکھ دیتیاں مگر میرے محبوب علیہ السلام دی دعا ہے تیرے میرے واسے کہ میرے نبی دعا کر دینے اللہ نے سمت تو ایسے عذاب ٹال کر کے رکھ دیتے ہیں مگر ایمان والیا احسان مند میرے محمد کریم علیہ السلام دا کہ میرے نبی دعا کر دینے اللہ میری امت نو دنیا تے عذاب نہ دیوی انہ دے پردے فاش نہ کری اللہ تے میرے نبی پاک علیہ السلام اپنے اللہ کو دعا کر دے سن اس دعا دا نتیجہ ہے میاں تیرے میرے عمال بد کردار بھی خونتے سی پھر بھی بچے رہن دے خواہ اللہ خص امت محمدی آواز سے میرے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کیتی ہے اس دعا دا صلہ دے میرے محمد کریم علیہ السلام نو عزت بیان کرے آکر عظمت بیان کرے آکر شان تے وقار بیان کرے آکر میرے محبوب علیہ السلام نے دین پہنچان واسے اپنے صحابہ دیاں قربانیاں ادا کیتیاں خیر آج بھی میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے صحابیوں کوئی چیز کھان پین دی گھر اندر ہوئے گی اللہ اکبر تے صحابہ عرض کر دینے محبوب سونیا کتنے دن ہو گئے نے کہ اسی تہاڑے نال کتنے دن ہو گئے نے اسی تہاڑے نال زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ اکبر ان صحابیاں دے اندر ایک صحابی ہے جدا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان میرے محبوب علیہ السلام دے چہرے والے ویکھ رہا ہے میرے نبی دا چہرہ پیلا زرد ہویا ہویا ان بھوک دی شدت نال میرے محبوب علیہ السلام دا چہرہ بھوک دی شدت نال پیلا زرد ہویا ہویا ان میرے محبوب علیہ السلام ابکائیاں لے رہے نے اللہ صحابہ بیک دے پھر دینے کہ ان میرے محبوب علیہ السلام کو ایک صحابی آیا تے آ کر کے عرض کر دے حضور اے ویکھو میں اپنی کنڈو تے پتھر بنیا ہویا ہے اللہ بھوک دی شدت نال پیٹو تے پتھر پیچھے کنڈو تے پتھر اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام دیا اکھاں دے اندر آنسو آگئے آنسو کیوں نان حریصن علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم میرے نبی پاک علیہ السلام دیا اکھاں دے اندر انجان سوائے تے میرے نبی فرما دینے او میرے
میرے صحابی تیرے نبی تے تیرے قائد دی بھی حالت تیرے نالوں ود کر کے نہیں ہے، تیرے ورگی ہی حالت ہے۔ تین میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے کپڑا ان قمیض کھٹایا، ان پلو کھٹایا تے میرے نبی دے پیٹ اتے 2 پتھر بنے ہوئے ہیں تے میرے نبی فرمانے نے اوہ میرے صحابی ادھر ویکھ اگر تو اپنے پیٹ اتے پتھر بنے ہویا ہے تے تیرے نبی نے 2 پتھر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم گج کر کے کہو، توجہ کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بولو بھائی بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے صحابیوں تو ہاڑے تو ود کر کے میری حالت بنی ہوئی ہے۔ ادھروں ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ویکھ رہے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام دی یہ حالت ہے کہ کتنے دنہ تو میرے محمد نے کچھ نہیں کھادا، کتنے دنہ تو میرے محبوب علیہ السلام نے کچھ نہیں تناول فرمایا۔ اللہ اکبر تے حضرت جابر جلدی نال گھر جاندے خین، معجزہ سنی، جلدی نال گھر جاندے خین اور جا کر کے میرے محبوب علیہ السلام دی ساری گل اپنی بیوی نو سنا کر کے عرض کر دینے نہیں اللہ والیے کوئی چیز گھر اندر پکان دی ہوئے گی، کوئی چیز گھر دے اندر اللہ اکبر پکان دی ہوئے گی۔ اے بیوی بھی اللہ والی سینا تے آ کر کے عرض کر دی ہاں ہاں حضور ساڑھے گھرے اللہ دا شکر ہے، اللہ اکبر ایمان والیاں بیبیاں اپنے خاندانوں انج نہیں بڑھیا کر دیا، اپنے خاندان دا گھلا نہیں کیتا کر دیا، اور ہر وقت صبر کر دیا نے، شکر کر دیا نے۔ اللہ اکبر تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کر دینے آدھنے بی بی کوئی چیز گھر اندر کھانے دی ہوئے گی تے بی بی کہن دیئے ہاں جابر ساڑھے گھرے اللہ دا شکر ہے۔ اللہ اکبر انج خینا کہ ساڑھے گھرے ایک چھوٹا جا بکروٹا چھوٹی جئی بکری او ویکھو خویڑے دے اندر میں کر دی پھر دی ہے، او ویکھو خویڑے دے اندر بول دی پھر دی ہے تے میرے نبی پاک علیہ السلام عرض کر دینے اللہ جابر کہنے لگے ماں اپنی بیوی نو کہنے لگے اللہ والیے انجن کر کے میرے محبوب علیہ السلام دی حالت ہے، کنے دنہ تو میرے محمد نے کچھ نہیں کھادا، انج کر کے اس بکری خنو ذبح کر اللہ اکبر او جڑے تھوڑے جے دانے خیر اونا دا آٹا بنا کر کے انج تو رکھتے میں اپنے محبوب علیہ السلام نو جا کر کے عرض کرنا تے بیوی کہنے لگے جابر عرض کرن تو پہلے بھی عرض کریں کہ ساڑھے گھرے اتنی روٹیاں خیر اتنا کاٹا خیدے اتنا کو سالنے انج خوے کہ تسی ہو جاؤ ابو بکر ہو جان عمر ہو جان عثمان ہو جان علی ہو جان اے چند صحابہ لے کر کے آ جاؤ تے اسی تو ہاڑی روٹی پکانے ہاں اسی تو ہاڑی دعوت کرنے ہاں تے میرے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جا کر کے عرض کر دینے حضور 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 تے میرے نبی پاک علیہ السلام کہنے نے ہاں جابر کی گل ہے اللہ دے پاک پیغمبر انجن کر کے ساڑھے گھرے ایک بکرا سی اسی انہوں ذبح کر کے تو کھڑے واسطے روٹی پکائی ہے اللہ دے پیغمبر روٹی کھوے 2 چند ساتھیاں دی ہے ان کھوے کہ تسی ہو جاؤ ابو بکر ہو جائے عمر عثمان علی ہو جائے چند صحابہ کر کے ساڑھے گھرے روٹی کھا لو اللہ دے پیغمبر تو ہاڑا روٹی نہ کھان پین دی وجہ کر کے کی حال ہو رہا ہے تے میرے نبی پاک علیہ السلام عرض کر دینے جابر میں تے روٹی کھا لوانگا میں تے روٹی کھا لوانگا مگر اوخ ایک 1200 صحابہ او بھی بھوک نال پیاس نال شدت نال انج نہیں ہو سکتا کہ تیرا نبی کھاوے صحابہ نو کچھ نہ ملے انج نہیں ہے جابر انج نہیں ہوئے گا قائد کہو جیا کہ جیڑا پہلے کارکنانو کھلاندا ہے بعد اندر آپ کھاندا ہے اس نبی پاک علیہ السلام تے کروڑوں رحمتاں کروڑوں درود کروڑوں سلام
میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی طرفوں میرے قائد مولانا محمد داود بن ضیاء صاحب، سرفراز حیدر صاحب اور دیگر تہاڈے سارے دی طرفوں کروڑوں سلام میرے محمد کریم علیہ السلام دی عزت دے عظمت دے۔ کتنا عظیم الشان قائد ہے کہ جیڑا صحابہ نو کھلان دے بعد آپ کھاندا ہے۔ فرمایا جابر ان نہیں ہوئے گا کہ کارکن بھکے رکھن تے تیرا محمد رج کر کے روٹی کھائے نہ آئی۔ اور میں حضور پھر کیویں ہوئے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے انج ہوئے گا کہ جابر تو گھرے چلے آ جا، جب تک میں نہ آواں، جب تک میں نہ آواں اس وقت تک آٹے نو پکائی نہ، جب تک میں نہ آواں اس وقت تک ہانڈی دے اتو برتن ہٹائی نہ، تے جدوں میں آواں گا میں آپ ہی اللہ کو دعا کر لواں گا، میں آپ اللہ کو دعا کر لواں گا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام دے 1200-1300 صحابہ او سامنے کندک کھود رہے نے، اور میرے نبی فرماندے نے صحابیو، آہا کہو سبحان اللہ، آواز دینے صحابیو، صحابی دوڑ دے خوئے لبیک یا رسول اللہ، صادق یا رسول اللہ۔ میں صدقے جاواں ان صحابہ تو جنہاں درختان دی یہ پتے کھا دے مگر میرے محمد دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ اللہ اکبر، کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس چوس کر کے گزارے کیتے مگر میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ این بھی خویا کہ بھکاں دے اندر پیاس اندر شدت ہے مگر میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ سلام ان صحابہ دی ذات تے، سلام ان صحابہ دی عزت تے عظمت تے۔ اللہ اکبر، میں نبی پاک علیہ السلام فرمانے صحابیو، صحابہ سامنے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے چلو ذرا جابر دے گھرے روٹی کھاویے، ذرا پھر کہو چلو چلو صحابیو ذرا جابر دے گھرے روٹی کھاویے۔ حضرت جابر فرماندے نے میں تے اپنے محبوب نو کیا سی یا 2-4-5 صحابہ آ جان مگر میرے نبی نے 1300-1400 صحابہ او تاحد نگاہ صحابہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے چلو صحابیو، سبحان اللہ، چلو صحابیو چلو ذرا جابر دے گھرے روٹی کھاویے۔ اللہ اکبر، تے حضرت جابر جدو اپنے گھر دی طرف 1200-1300 صحابہ نوانے ویکھیا تے بیوی محترمہ کہنے لگی وے جابر کی اپنے محبوب نو دس کر کے نہیں سے آیا۔ اللہ اکبر، تے حضرت جابر فرماندے نے بی بی میں تے اپنے محمد نو کہہ کر کے آیا ساں کہ ابو بکر ہو جان، عمر ہو جان، عثمان ہو جان، علی ہو جان، تسی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، تے 1200-1300 صحابہ ساری فوج ساڑے گھرے آ رہی ہے تے حضرت جابر فرماندے نے میں تے 10 کر کے آیا ساں تے بی بی بھی اللہ خوالی سی نا آدھیے جے 10 کر کے آیا سے تے پھر فکر نہ کر، آن والا جانے یا لے آن والا جانے، سبحان اللہ، آن والا جانے یا لے آن والا جانے۔ اہل حدیثاں کو سن سجنا گلہ سننیا مدنی پیر دیا، گلہ سننیا خیزدانی شہید کیا کر دے سنا۔ اہل حدیثاں کو سن سجنا گلہ سننیا مدنی پیر دیا، وجہ سات جب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلے دا، وجہ سات جب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلے دا، پنجاں انگلاں چوں چلیاں 5 نہراں، پنجاں انگلاں چوں چلیاں 5 نہراں، اے انگلاں نے میرے پیر دیا، اے انگلاں نے میرے پیر دیا۔ اہل حدیثاں کو سن سجنا گلہ سن
سننیاں مدنی پیر دیاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے گھرے میرے محبوب کریم علیہ السلام آئے تے میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جابر ان کر کے ہانڈی لے کر کے آ اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام دے کول ہانڈی حضرت جابر نے انجو دا کپڑا انجو دا برتن کھٹایا تے میرے محبوب علیہ السلام نے انمی اپنا سونا لعاب نکال کر کے اللہ اکبر پیر کے خوجیا ان سونا لعاب آج کل تے سرگودے دے اندر سنیا ہوئے گا پیر بندے مار پیر پیدا ہو گئے نے جڑے اپنے بندیاں مریدان دیاں گردنہ تے چوریاں چلان دے ہیں مگر جے اصلی پیر ویکھنا ہی اہل حدیثاں کول اصلی پیر کیڑا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اصلی پیر سبحان اللہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اصلی پیر نے اپنا لعاب کڑیا ایتھے کی بندے مار پیر رات نو دعائی شوائی لین واسطے گئے نے تے صبح اللہ اکبر پار ہوئے تے وکیل صاحب نے پوچھیا بھی تو انہیں کیوں کیتا ہے جج محترم کمرہ عدالت دے اندر کہ تو انہیں کیوں کیتا ہے کہنے لگا ایک کیڑی گل ہے پولیس نہ میرے نال لے کے جائیو تسی چلو تے میں انہوں زندہ کر دینا تسی چلو تے میں انہوں زندہ کر دینا زندہ کون کردہ ہے بولو بھائی زندہ کون کرتا ہے جیدہ عقیدہ ہے ذرا ہاتھ چاہ کر کے کہے زندہ کون کرتا ہے مارنے پہ کون قادر ہے ہاتھ اٹھاؤ جو ہاتھ نیچے گرے گا سمجھوں گا دوسری جماعت سے ہے اپوزیشن لیڈر ہے ہاتھ اٹھا کر کے ذرا اللہ کی توحید پر اپنا ہاتھ اٹھاؤ جو ہاتھ اللہ کی توحید پہ اٹھے میں دعا کرتا ہوں وہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہے قبر میں سلامت رہے حشر میں سلامت رہے انشاءاللہ وہ ہاتھ سلامت رہے گا جو اللہ کی عظمت پہ اٹھے جو اللہ کی توہین پہ وہ برداشت نہ کر سکے آئیے ہاتھ اٹھا کر کے کہو زندہ کرتا ہے تو کون کرتا ہے زبان بلند کر کے کہو جو زبان اللہ کی عظمت پہ بولے میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ اس زبان کی گرہ کھول کے رکھنا اس زبان کو سدا سلامت رکھنا اللہ اکبر دیکھو وہ گونگے ہیں جو بولنے پہ قادر نہیں مگر پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی عظمت کو اپنی زبان میں بیان کرے تو ہاتھ والا ہے زبان والا ہے ہاتھ اٹھا کے کہو زبان کی گرہ کھول کے کہو عزت دینے پہ کون قادر ہے اولاد دینے پہ کون قادر ہے عزت دینے پہ کون قادر ہے ذلت دینے پہ کون قادر ہے اولاد دے کے لے لے تو کس کی مرضی عزت دے تو کس کی مرضی عظمت دے تو کس کی مرضی اللہ کی اسی وجہ سے اہل حدیث کا عقیدہ ہے تیرا پیر ہو چاہے بڑے سے بڑا پیر ہو جس کو میرا اللہ مار دے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا جس کو میرا اللہ موت دے دے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا سوائے میرے اللہ کے میرا اللہ اس کو زندہ کرنے پہ قادر میرا اللہ اس کو قبر میں اٹھانے پہ قادر میرا اللہ قبر میں فرشتوں کے حساب و کتاب ان کے حساب و کتاب فرشتوں کے ذریعہ سے کرنے پہ قادر میرا اللہ اس چیز پہ قادر ہے جب چاہے اٹھا سکتا ہے جب چاہے مار سکتا ہے میرے اللہ کے علاوہ اللہ نے یہ عظمت کسی کو عطا نہیں کی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دی تو یہ میرے عیسیٰ کا معجزہ تھا مارتا بھی اللہ تھا زندہ بھی میرا اللہ
اللہ کرتا تھا۔ انشاءاللہ جب تک میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ایک ایک کارکن زندہ ہے، انشاءاللہ ہم بستی بستی، کریا کریا، نگر نگر، شہر شہر میں اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہیں گے، اللہ کی عزت و عظمت بیان ہوتی رہے گی۔ کوئی مائی کا لال اس سرزمین پاکستان میں ہمیں اللہ کی توحید بیان کرنے سے نہیں روک سکتا، اللہ کی عظمت بیان کرنے سے نہیں روک سکتا۔ میں ہوں یا میرے علماء مولانا سرفراز حیدر سمیت، مولانا داؤد بن ضیاء سمیت، ابو بکر یزدانی سمیت، اور چاہے میرے جانے والے علماء مولانا محمد حنیف ربانی صاحب ہوں یا اور کوئی آنے والا، انشاءاللہ جب تک زمین و زمان زندہ و پابندہ، جب تک یہ اللہ کا نظام قائم دائم ہے، انشاءاللہ اللہ کی عظمت بیان ہوتی رہے گی، اللہ کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ وہ کہنے لگا داؤد بن ضیاء صاحب کہنے لگا میرے نال کو لو تے میں زندہ کر دینا۔ پیر بندے مار پیر چلو جی جج صاحب تسی آؤ تے میں انہوں زندہ کر دینا۔ جب میں اس جگہ تے جج ہوندہ نا تے میں کہنا سی جانا تیرے نال ضرور ہاں، تے جے تو زندہ نہ کیتا تے تم ہی اس لسٹے چ جائیں گا جس لسٹے تیرے مرید پہ ہوئے نے۔ ایڈا گندہ پیر سانو نہیں چاہیے دا۔ پیر ویخ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ، زبان گنگ نہیں ہونی چاہیے دی، ذرا آقا دی عظمت تے بولے۔ لوگ جھوٹے پیران دیاں کرامتاں بیان کر کے سبحان اللہ آندے نے، تسی اپنے محبوب دا سچا معجزہ سن کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ انہاں نو میرے نال کو لو تے میں انہاں نو زندہ کر دینا۔ اللہ فرماندے نے اوے بدبختہ، میرا اللہ عظمت والا، میرا اللہ شان والا، اگر میرے محبوب نے تیرے واسطے دعا نہ کیتی ہوندی، ہو سکتا سی اس جالی پیر دی بھی شکل اللہ تبدیل کر دیندہ، جیڑا کہندہ ہے میں مارن تے بھی قادر ہاں تے زندہ کرن تے بھی قادر ہاں۔ اللہ فرمانے نے نہیں، پڑھ ذرا قرآن اہل حدیثاں کولا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ اکبر، میاں کوئی نہیں زندہ کر سکتا نہ تے کوئی مار سکتا ہے۔ اے جعلی پیران کلو بچو، تویز دھاگے دین والے کلو بچو، اللہ اکبر، جعلی پیران دیئے کرامتاں کلو بچو۔ اللہ کہنے لگا پیر جی تسی کلو تے میں زندہ کر دینا۔ میں کہا میاں جنوں اللہ مار دے وے انہوں زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تار دا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تار دا نہیں، کوئی زندیاں نو پھر مار دا نہیں، کوئی مر جاوے تے بچا کوئی نہیں سکتا، اور ڈبے کھوئے نو تار کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، صرف اور صرف عزت عظمت میرے اللہ دے ہاتھ اندر۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک علیہ السلام اصلی پیر دا معجزہ سن، اپنے پیر دا معجزہ سن، شکر کریا کر۔ اللہ نے تینوں اس پیر دا مرید بنایا ہے جڑا قیامت والے دن اپنے مریدانوں پہچان جائے گا۔ اللہ اکبر، پہچانے گا،
فلانا پیر دا مرید بھی میرا، او فلانا مرید بھی میرا۔ انشاءاللہ مسجد اہل حدیث دے اندر آنے والے تمام احباب نو مولانا محمد داود سمیت، اللہ اکبر، مولانا سرفراز سمیت، میرے چھوٹے بھائی مولانا ابو بکر یزدانی سمیت، عثمان سلطان خون تے فیرونا سمیت، سارے انوخ میرے پیر جان گے۔ اللہ اکبر تے میرے اللہ نو حکم ہے، میرے اللہ دے سامنے میرے نبی پاک علیہ السلام فرمان گے، اللہ 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 میرے امتی نے۔ اللہ فرمان گے سونیا کی چاہنا ہے؟ فرمایا اللہ چاہنا ہے ماں کہ میرے امتیاں نو میرے نال بخشتے بری گھل، میرے نال اللہ اکبر گھل۔ اللہ فرمان گے سونیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ میرے سونے او وقت یاد کر، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے گل مننی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا اللہ تیرے بارے، تیری امت دے بارے تینوں راضی کر دے گا۔ سونے تینوں پتہ نہیں، او وقت بھی یاد رکھ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، جدو تو یتیم سے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جدو تو خانو اپنی رات لیا کر کے اسی تو خانو اپنے نال سبحان اللہ رکھیا، جدو لوگ پتھر مار دے سن اسی تو خانو اپنی طرف راغب کر دے سن، تسی راہ لب دیکھوئے تے اسی تو خانو اپنی طرف راغب کیتا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب و وقت یاد کرو، میرے نبی پاک علیہ گل دور نہ چلی جائے، ان میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک کٹ کر کے ان جابر دی کھانڈی دے اندر پا دیتا ہے، اور صحابہ کئی دنوں تو بھکے، اللہ صحابہ نے کچھ نہیں کھادا، تو میرے محبوب علیہ السلام عرض کر دینے صحابیو آؤ ناشتہ کر لو، آؤ روٹی کھا لو۔ اللہ اکبر، تے صحابہ صفحہ دے اندر بیٹھے ہوئے، تے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب کٹ کر کے، اہل حدیثاں دا لعاب، اہل حدیثاں دے پیر دا لعاب، سبحان اللہ، ایک کسے عام پیر دا لعاب نہیں ہے، اے لعاب میرے محمد کریم علیہ السلام دا، کہو سبحان اللہ، بولو جے سبحان اللہ ہولی کہی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تسی تھک گئے ہو، جو اچھی کو ہو گئے تو پھر واقعہ پورا ہو جائے گا، ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اے لعاب میرے محمد کریم علیہ السلام دا، تینوں پتہ نہیں یہ پیر میرا ہے، لعاب میرے پیر کا، یہ لعاب وہ لعاب ہے جو جابر کی ہانڈی میں ڈل جائے، جابر کی ہانڈی کو 5-7 بندے کھانے والے مگر 1200-1300 صحابہ رج کے کھانا کھا جائیں تو کھانا نہ ختم ہو۔ یہ لعاب کی کرامت، یہ اصلی پیر کی کرامت ہے کہ 5 بندوں کا کھانا 1200-1300 صحابہ کھا جائیں۔ یہ اہل حدیث کے پیر کی عظمت ہے، یہ اہل حدیث کے پیر کی شان ہے۔ جو کہتا ہے یہ بے پیرے ہیں، ان کا پیر کوئی نہیں، میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں، اہل حدیث کے پیر کی عزت پہ غور کر، عظمت پہ غور کر، شان پہ غور کر۔ یہ وہی تو ہے جس کی دعوت اہل حدیث کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں
میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد میری مجبوری ہے، میں امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، میں امام مالک کی عزت دل سے دل کی گہرائیوں سے کرتا ہوں، امام شافعی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جانتا ہوں، امام احمد ابن حنبل کی ہر بات کو مانتا ہوں، مگر جو بات کسی بڑے سے بڑے امام کی ہے وہ بات ٹکرا جائے آمنہ کے لال سے، وہ بات ٹکرا جائے حسن و حسین کے نانا جان کی بات سے، وہ بات ٹکرا جائے فاطمہ الزہرا کے ابا جان کی زبان سے، ماں عائشہ کے شوہر نامدار کی حدیث سے ٹکرا جائے، پھر میں اس کی بات کو حیثیت نہیں دیتا۔ تیری مجبوری یہ ہے کہ تو اس کی بات کو مانتا ہے، اس وجہ سے مانتا ہے کہ تو اس کا مقلد ہے، تو اس کی تقلید کرتا ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں اگر امام ابو حنیفہ کی کوئی بات میرے محبوب کی حدیث سے ٹکرا جائے تو اہل حدیث اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، کیوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، ضرور مانتا ہوں، مگر ان کی عزت مصطفیٰ کے بات کرتا ہوں۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک، میں سب کا معترف ہوں، میں سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، سب کی عزت و عظمت کے بینار اللہ نے بلند کیے، کوئی گرا نہیں سکتا۔ مجھ جیسے خطیب ادنا ناکارہ طالب علم کو اگر اللہ عزت عطا کر دے تو یہ میرے اللہ کی عظمت ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ میاں وہ امام ہیں، اماموں کا رتبہ بے شک بجا ہے، اطاعت کے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ ہم مانتے سب کی ہیں مگر اتباع اپنے محمد کریم علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ سب کی مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میری مجبوری ہے کہ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مانتا ہوں۔ میرے نبی نے ایسے لعاب نکالا، لعاب نکال کے میرے محبوب نے جابر کی ہانڈی میں ڈالا، اور میرے نبی فرماتے صحابیوں آہا اے لعاب جابر دی ہانڈی چ پوے تے 1200-1300 صحابہ رج کر کے روٹی کھا جاندے۔ اے لعاب کنویں دے اندر کوڑے کھو اندر پوے تے کوڑے کھو مٹھے ہو جاندے۔ اے لعاب صدیق دی اٹی تے لگے سپ دے ڈنگ مک جاندے نے، اے لعاب علی دیاں اکھاں تے لگے تے اللہ اکھاں نو شفا دے دے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے 2 منٹاں دے اندر وائی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے جابر دی ہانڈی چ اپنا لعاب مبارک پایا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام میں دعا کر دینے تے فرما دینے اللہ جابر دی ہانڈی دے اندر برکتاں عطا فرما۔ برکتاں کون پاندا ہے؟ بولو آئی برکتاں کون پاندا ہے؟ تسی کہو گے دا کیڑی دلیل ہے کی ہے؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جابر ہن ورتانا شروع کر۔ ان آٹے دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک پایا، فرمایا پکانیاں شروع کرو۔ اللہ اکبر، روٹیاں پک دیاں گئیاں، صحابہ لینا دے اندر بیٹھ دے گئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جابر ان صحابیاں نو رجا کر کے کھوا، محبوب تسی نہیں کھان دے۔ فرمایا میں کھاواں گا، میں آخر تے کھاواں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قائد کہو جا جڑا پہلے کارکنانو کھواوے بعد اندر آپ کھواوے، اللہ ان قائدین نو بڑیاں عظمتاں عطا فرما دے خین۔ جڑے قائدین اپنے کارکنانال محبت
رکھ دے خون پیار رکھ دے خون اللہ سلامت رکھے میرے امیر محترم نو سلامت رکھے میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نو اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام نے این اپنا لعاب جابر چلوائی روٹی کھوانی شروع کر اللہ دی سو اور روٹی جڑی 5-6 صحابہ دی دے 5-6 بندیاں دی سی 12-1300 صحابہ نے رج کر کے روٹی کا دی حضرت جابر فرمانے نے نہ میری اخ روٹیاں دے اندر کوئی فرق واقعہ ہویا نہ ہنڈی دے اندر کوئی فرق واقعہ ہویا تے قاری محمد زبیر دا وجدان بول دے رہا یاد آئے ایک لیلہ سوا سردانے سی 12-1300 فوجیاں کھانے سی ایک لیلہ سوا سردانے سی 12-1300 فوجیاں کھانے سی تو کیا خانڈی کنالی دے وچ سونے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیثاں کو سن سجنا گلہ سننیاں مدنی پیر دیاں وجہ سا تعجب کس گلے دا پتھراں وچوں پانی نت چلے دا پتھراں وچوں پانی نت چلے دا پتھراں وچوں پانی نت چلے دا پنجا انگلاں چوں نکلیاں 5 نخیراں اے انگلاں نے میرے پیر دیاں اے انگلاں نے میرے پیر دیاں اہل حدیثاں کو سن سجنا گلہ سننیاں مدنی پیر دیاں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سبحان اللہ اللہ اکبر آؤ ذرا چند منٹیں میں بس 2-4 منٹیں دے اندر اللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام معراج والی رات ایک میرے محبوب علیہ السلام سجدہ کر دینے تے فرما دینے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ اللہ میری مالک کو عبادت تیرے واسطے اللہ فرما دینے سونیا کی میرے واسطے کی لے کر کے آئے ہو اللہ اکبر اللہ تے میرے محبوب فرمانے نے اللہ لے کر کے آیا التحیات للہ سبحان اللہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ اللہ میری مالک کولی پھیلی عبادت سارا کوئی تیرے واسطے ہے کہ جان لگے اللہ فرمانے نے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ فرمانے نے سونے تیرے تے سلام ہون السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ جان لگے اللہ فرمانے نے سونیا تیرے تے سلام السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سونیا تیرے تے سلام خون ہے سبحان اللہ معراج والی رات فرمایا سونیا تیرے تے سلام خون تیرے ابو بکر تے سلام خون السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تیرے صالحین بندیاں تے سلام خون صالحین میں جو تیرے ابو بکر تے سلام خون تیرے عمر تے سلام خون تیرے عثمان تے سلام خون تیرے علی تے سلام خون تیرے طلحہ تے سلام خون تیرے زبیر تے سلام خون تیری عائشہ تے سلام خون تیری خدیجہ تے سلام خون جب تک 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ تے درود نہیں پڑے گا اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوئے گی کہنا ہوئے گا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین جب تک 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ تے
درود تے سلام نہیں پڑھے گا اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوئے گی۔ ہر عبادت جیڑی دنیا تے جبریل امین لے کر کے آئے، مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے جیڑی زمین تے نہیں اتری۔ اللہ نے میرے محبوب نو تحفہ معراج عطا فرمایا۔ میں ہن معراج اگر بیان کراں تو دے واسطے کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے۔ میں اپنے علماء دی موجودگی دے اندر بیان کرنا ویسے ہی ایک طالب علم ہونے دی حیثیت نال انشاءاللہ دعا کر لو کہ اللہ ساڈا آنا جانا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمان، حوالت با خدا کر دیں مرفتین، مراد ماں نصیحت بات کر دیں۔ میں علماء دے درمیان اور تہاڈے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ سانو ساریاں نو قرآن و حدیث دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب